جناب اگر کٹوتی کیا ہے، اگر ہم نے فنڈ اگر کم کیا ہے تو آپ کیا کر رہا ہے؟ آپ کو عوام نے وہاں نمائندہ بنا کے اپنے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے وہاں اس کرسی پہ رکھا ہے۔ وہاں پہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بول رہے تھے نیشنل کانگریس کے پریزیڈنٹ ناصر منشی جی کہ ہمارے یہاں سارے ریلیجس آرگنائزیشن بیٹھا ہے۔ جناب کرگل کا سب سے بڑا ادارہ اور بہت جو یہاں سٹیک ہولڈر ہے وہ اس پریس کانفرنس سے بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ ہمارے جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل اس پریس کانفرنس سے الگ تھا۔ ان کا جو یہ اس پریس کانفرنس میں شامل ہونے کا یا نہیں ہونے کا ہمارے اسٹیٹ پریزیڈنٹ کو اس کا کوئی ان کو انفارمیشن نہیں تھا۔ جب ہم نے پریس کانفرنس دیکھا تب جا کے ہمیں معلوم ہوا۔ اس کے ریگارڈنگ جو ہے ہمارے اسٹیٹ ایگزیکٹو باڈی، ہمارے ڈسپلنری کمیٹی ہے، وہ اس کے اوپر ایکشن لے گا۔ میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ خدا را ہمیں اتنا بتائیے، جب ڈسٹرکٹ اناؤنس ہوا تھا ہماری سرکار نے ہمیشہ عوام کے ہت میں کام کیا ہے، لداخ کے ہت میں کام کیا ہے، اور بجٹ کو جو ہے ہم نے ہمیشہ جو ہے لوگوں کے لیے بڑھانے کی کام کیا ہے، نہ کم کرنے کی کام۔ اگر آپ میں واقعی اتنا جذبہ ہوتا، لوگوں کے اوپر اتنا آپ کو ہمدردی ہوتا، لوگوں کے ہت میں آپ اگر بات کرتے، کبھی آپ کے منہ سے ایک لفظ سننے کو ہم کو نہیں ملا۔ یہ بہت بڑی ایک شرم کی بات ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو پریس کانفرنس میں آپ نے دیکھا شکر چکتن کے بارے میں، کیا اس پریس کانفرنس میں کہاں ہم نے دیکھا شکر چکتن کے کونسلر کو وہاں پہ ہم نے تو نہیں دیکھا اس پریس کانفرنس میں۔ ذاکر صاحب ہمارا وہاں سے نادارت ہے، ہمارا یہ وکابل بیگ کا کونسلر ہے وہاں بھی وہ بھی نادارت ہے، پشکم کا کونسلر کاچو فیروز صاحب وہ بھی نادارت ہے۔ تو صاف ظاہر ہوتا ہے ان کی ایبسنس سے کہ یہ لوگ اس چیز سے بالکل سیریسنس نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پریس کانفرنس میں آپ تمام میڈیا حضرات کا میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس شارٹ نوٹس پہ آپ لوگوں نے یہاں پہ تشریف لایا۔ ابھی حالی دنوں میں ہمارے ایل ایچ ڈی سی کونسل کی جانب سے ہمارے آنریبل چیف ایگزیکٹو کونسلر جناب جعفر آخوند صاحب کی قیادت میں ایک پریس کانفرنس ہم کو دیکھنے کو ملا، جس میں دو ایشو کے اوپر جو ہے انہوں نے ذکر کیا۔ ایک ابھی ریسنٹلی جو بجٹ کو کٹ کیا اس کے ریگارڈنگ، اور دوسرا جو ہے ہمارے ابھی جو نیولی ڈسٹرکٹس کریٹ ہوا ہے اس کے ریگارڈنگ۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کا ہمارا صاف یہ کہنا ہے، کچھ ہمارے سوالات جو ہے ہمارے آنریبل چیف ایگزیکٹو کونسلر اور ان کے تمام جو ساتھی ہیں ان سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں کو بخوبی علم ہے جو کونسل ہمارا کرگل میں جو چل رہا ہے وہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے گٹھ بندھن سے چل رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے لداخ کے ایم پی بھی جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کے ہی ہے۔ تو ہمیں حیرانی اس بات کی ہوتی ہے کہ جب پورا کونسل آپ کا ہے، ایم پی بھی آپ کا ہے، باوجود ان کے ہونے کے باوجود بھی اس طرح کے کرگل میں اور خاص کر پورے خطے لداخ کے اندر جو بجٹ کی کٹوتی ہوئی ہے، اس کا ذمہ وار جو ہے وہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس ہے۔ اور کل کا جو پریس کانفرنس ہم کو دیکھنے کو ملا تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے ان کی ناکامی اور ان کی جو فیلئر جو ہے ہمیں صاف دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ان کی فیلئر کی وجہ سے آج ہمارے جو ایس ڈی پی بجٹ میں سے بھی کٹوتی ہوا ہے، اور ہمارے کیپیکس بجٹ میں بھی اس کا کٹوتی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔
تو اس کا جو ٹھیکرا جو ہے وہ لوگ عوام کے اوپر ڈال رہا ہے، ہمارے اداروں کے اوپر ڈال رہا ہے، ان کے سہارے جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے۔ میں کانگریس کے پریزیڈنٹ ہمارے ناصر منشی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج آپ کو کیا ضرورت پڑا کہ ہمارے اداروں کی سہارا لینے کے لیے؟ کیا آپ خود یہ مان رہے ہیں کہ جو نیشنل کانگریس ہے وہ کمزور ہو گیا ہے، اس کا وجود جو ہے کرگل سے ختم ہو چکا ہے؟ آج آپ ہمارے اداروں کے بیساکھی کے اوپر آپ ٹکا ہوا ہے۔ آپ کے پریس کانفرنس سے ہمیں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نیشنل کانگریس نے اپنا وجود جو ہے وہ کھو دیا ہے۔ یہ میں ناصر منشی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج آپ کو ہمارے اداروں کا اب یاد آ رہا ہے؟ آج ہمارے ادارے آپ کے جو ناکامی ہے ان کو لوگوں تک پہنچانے کی آپ کوشش کر رہا ہے۔ میں نیشنل کانگریس سے پوچھنا چاہتا ہوں، خود جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑا ایک پارٹی ہے، ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہم خطے لداخ میں رکھتے ہیں، تو آج ان کے پریس کانفرنس سے ہمیں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آج نیشنل کانگریس نے وجود کھو دیا ہے۔ آج ان کو بیساکھی کی ضرورت پڑ رہا ہے۔ یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے۔ کرگل کے عوام بخوبی جانتا ہے، جب نیشنل کانگریس حکومت مرکز میں حکومت میں تھا، جب نیشنل کانفرنس اسٹیٹ جموں کشمیر میں حکومت میں تھا، اس وقت ایل ایس ڈی سی کونسل کا بجٹ کتنا ہوتا تھا؟ میں آپ کی میڈیا کے مادھیم سے عوام کو بتانا چاہتا ہوں، جب 2002 میں کرگل میں کونسل وجود میں آیا، اس وقت ہمارا بجٹ کتنا ہوتا تھا؟ صرف 120 کروڑ ہمارا بجٹ ہوتا تھا۔ اس میں ہمارے تمام ڈسٹرکٹ کے ڈیولپمنٹ کام چلتے تھے۔ جب سے نریندر مودی جی کی حکومت 2013 میں بنا اور جب 2019 میں ہمیں یوٹی کا درجہ دیا، اس وقت ہمارا بجٹ جو ہے 6000 کروڑ تک پہنچا۔ کیا ہم نے بجٹ میں کٹوتی کیا کہ ہم نے بڑھایا ہے؟ یہ عوام خود جانتا ہے۔ اس وقت آپ لوگوں کا جو سی ڈی اے فنڈ ہوتا تھا وہ عوام کو پتا ہے۔ اس وقت آپ لوگوں کی جو تنخواہ ہے وہ کتنا تھا وہ عوام کو پتا ہے۔ کیول صرف 20 لاکھ روپے کا آپ لوگوں کا صرف سی ڈی اے جو ہے فنڈ ہوتا تھا۔ اس میں بھی آپ عام عوام کے کام تو چھوڑیے، صرف جو اپنے پارٹی کے ورکروں کو ہی وہ پیسہ جو ہے وہ بانٹتا تھا۔ جب سے یوٹی بنا اس کے بعد ہمارے یہاں جو سی ڈی اے کا فنڈنگ جو ہے 1.5 کروڑ تک بنا ہے۔ 1.5 کروڑ جو ہے فنڈنگ ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی اگر کونسلر کی ہم تنخواہ کی بات کریں تو ایک کونسلر کو 1 لاکھ سے اوپر ان کا تنخواہ ملتا ہے، اور ہمارے صرف چیف ایگزیکٹو کونسلر جو ہے 1.5 لاکھ پر منتھ جو ہے وہ لوگ تنخواہ لیتا ہے۔ آج وہ ہمارے اوپر سوال اٹھا رہا ہے، کس حساب سے وہ لوگ ہمارے اوپر یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ ہم نے کٹوتی کیا ہے؟ جناب، اگر کٹوتی کیا ہے، اگر ہم نے فنڈ اگر کم کیا ہے تو آپ کیا کر رہا ہے؟ آپ کو عوام نے وہاں نمائندہ بنا کے اپنے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے وہاں اس کرسی پہ رکھا ہے، نہ کہ اس طرح پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کو رکھا ہے۔ اور خاص بات اس میں انٹرسٹنگ کی بات ہے، جو آپ دعوے کر رہا ہے وہ زمین پہ اترتے ہی نہیں ہے۔ ہم بار بار میڈیا کے مادھیم سے آپ سے پوچھ رہے ہیں، جناب اگر آپ آل پارٹی میٹنگ بلا رہا ہے، سارے اداروں کو بلا رہا ہے، تو کبھی آپ نے کرپشن کے اوپر آپ نے لوگوں کو بلایا؟ کبھی آپ نے یہاں پہ جو ٹرانسفر ہوتے ہیں، ملازموں کے ٹرانسفر ہوتے ہیں، کبھی ان کے اوپر بھی آپ نے سٹیک ہولڈر کو بلایا؟ یہ لوگ اس کے اوپر خاموش ہیں، کبھی نہیں بلائیں گے۔ یہ سوالات ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ اور ہماری سرکار نے ہمیشہ عوام کے ہت میں کام کیا ہے، لداخ کے ہت میں کام کیا ہے، اور بجٹ کو جو ہے ہم نے ہمیشہ جو ہے لوگوں کے لیے بڑھانے کی کام کیا ہے، نہ کم کرنے کی کام کیا ہے۔ تو میں لہٰذا
اور ایک انہوں نے دوسرا ایشو اس پریس کانفرنس میں ہم کو دیکھنے کو ملا کہ ڈسٹرکٹ سٹیٹس کو لے کے آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں نریندر مودی جی کی حکومت، ہمارا امت شاہ جی کی حکومت میں آج لداخ میں 5 نئے ڈسٹرکٹ کا اعلان ہو چکا ہے، اور 5 ڈسٹرکٹ ہمارے خطے لداخ کے ہسٹری میں 1978 کے بعد پہلی بار 5 ڈسٹرکٹوں کا اس طرح اعلان ہم کو دیکھنے کو ملا ہے۔ اس سے پہلے نہ کانگریس کی حکومت میں ہو، نہ نیشنل کانفرنس کی حکومت میں ہو، کسی حکومت میں اس طرح لداخ کو اتنا بڑا سوگات جو ہے ہم کو نہیں دیا ہے۔ میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ خدا را ہمیں اتنا بتائیے، جب ڈسٹرکٹ اناؤنس ہوا تھا تو اس وقت آپ کے ہمارے جو قداور کرگل کے لیڈر ہیں اور جس ایریوں کے لیے آپ ذکر کر رہا ہے، مانگ کر رہا ہے، سنکو ہو یا شکر چکتن ہو، ان کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ورکر، ہمارے ورکر جو ہے اپنے لیول پہ اس کے لیے مانگ کر رہا ہے۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کے قداور لیڈر جو پچھلے 40-45 سال سے سیاست میں ہے، میرے عمر سے بھی زیادہ وہ سیاست میں ہے، بہت سارے کیبنٹ پورٹ فولو پہ رہ چکا ہے، کبھی بھی ہم نے ان کے منہ سے یا کبھی بھی ہم نے لوگوں کو ان کے وہ سڑکوں پہ اتر کے پردرشن کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ جناب قمبر علی آخوند صاحب جو ہمارے کے ڈی اے کے کو چیئرمین ہیں، وہ خود سنکو علاقے سے آتے ہیں، کیا کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ان کو کبھی سنکو کے لیے ڈسٹرکٹ دینے کے لیے وہ کبھی آواز اٹھاتے ہوئے؟ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ کیا ان کا فرض نہیں بنتا ہے؟ آج کس منہ سے آپ بول رہا ہے کہ ہم کو ڈسٹرکٹ چاہیے؟ اگر آپ میں واقعی اتنا جذبہ ہوتا، لوگوں کے اوپر اتنا آپ کو ہمدردی ہوتا، لوگوں کے ہت میں آپ اگر بات کرتے، کبھی آپ کے منہ سے ایک لفظ سننے کو ہم کو نہیں ملا۔ یہ بہت بڑی ایک شرم کی بات ہے۔ ڈاکٹر جعفر آخوند صاحب سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں، کیا یہ آپ کی لیڈرشپ کی کوالٹی ہے؟ کیا یہ آپ کو کیا یہ لوگوں کو آپ جو ہے وہ کانفیڈنس میں لے کے کام کر رہا ہے؟ خود آپ کے لیڈر جو ہے اس کے اوپر ایک شبد بولنے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں ہے۔ کس منہ سے آپ ڈسٹرکٹ مانگ رہا ہے؟ کس حیثیت سے آپ ڈسٹرکٹ مانگ رہا ہے؟ اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ڈسٹرکٹ کے نام کے اوپر۔ ابھی ریسنٹلی جو پریس کانفرنس میں آپ نے دیکھا شکر چکتن کے بارے میں، کیا اس پریس کانفرنس میں کہاں ہم نے دیکھا شکر چکتن کے کونسلر کو وہاں پہ ہم نے تو نہیں دیکھا اس پریس کانفرنس میں۔ ذاکر صاحب ہمارا وہاں سے نادارت ہے، ہمارا یہ وکامل بیگ کا کونسلر ہے وہاں بھی وہ بھی نادارت ہے، پشکم کا کونسلر کاچو فیروز صاحب وہ بھی نادارت ہے۔ تو صاف ظاہر ہوتا ہے ان کی ایبسنس سے کہ یہ لوگ اس چیز سے بالکل سیریسنس نہیں ہے، خالی جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو پروپیگنڈا، لوگوں کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ واقعاً اگر آپ میں جذبہ ہے، اگر جنون ہے، تو آپ لوگ یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ اگر آج بجٹ کٹوتی ہو رہا ہے، آپ کو اگر ڈسٹرکٹ چاہیے تو کرگل میں لوگوں کو سڑکوں پہ لا کے آپ کو ڈسٹرکٹ ملے گا، آپ کو بجٹ ملے گا۔ آپ جناب دلی میں جائیے، مرکز سے رجوع کریے، وہاں پہ ہوم منسٹر سے ملیے، فائنانس منسٹر سے ملیے، تب جا کے آپ کا حل ہوگا۔ اس طرح یہاں پہ پریس کانفرنس کرتے، اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے، اور خاص کر ہمارے اداروں کا سہارا لینا چھوڑیے۔ یا تو آپ صاف بات بولیے، ہم اپنے کام سے، ہم یہاں پہ جو ہے ہمارے سے کام نہیں ہو پا رہا ہے، ہم سے یہ کونسل نہیں چل پا رہا ہے، مہربانی کر کے کونسل جو ہے ہم اداروں کے اوپر ہم جو ہے سپورٹ کرتے ہیں، وہ لوگ ان کے پاس حوالہ کرتے ہیں، وہ لوگ چلائیں گے۔ آپ کے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں رہا ہے، آپ لوگوں کے اندر وہ قوت نہیں رہا ہے کہ آپ اپنے دم پہ جو ہے کونسل چلائے۔ ہمیں بار بار دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو خاص مطلب دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بے فضول جو ہے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کل ہمارے
वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोल रहे थे नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट नासिर मुंशी जी कि हमारे यहाँ सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बैठा है। जनाब, करगिल का सबसे बड़ा इदारा और बहुत जो यहाँ स्टेक होल्डर है वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाइकआउट किया हुआ था। हमारे जमीयत अल उलमा इस्ना अशरिया करगिल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अलग था। कैसे बता सकता है? जब बड़ा एक इदारा, जब बड़ा एक स्टेक होल्डर आपकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शमूलियत नहीं है, तो इससे साफ जाहिर होता है आप लोगों ने किसी को यहाँ कॉन्फ्रेंस में लेके वो जो है काम नहीं किया है। ये सवालात हम उनसे पूछना चाहता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जोड़ने के लिए। पाशा साहब, कल हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी वहाँ मौजूद थे, तो उनका साफ कहना था कि काफ़ी डिले हो चुका है। तो अभी रूलिंग में तो अभी भारतीय जनता पार्टी है, तो आप अपनी तरफ से किस तरह की सपोर्ट दे रहे हैं बजट और न्यू डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन को लेके? दो और जगहों पे डिस्ट्रिक्ट बनाने की मांग अभी कर रहे हैं। देखिए, आपके इसी सवाल में दो सवाल हैं। पहला मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। पहला जो आपने पूछा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, ये जो उनका जो ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का या नहीं होने का हमारे स्टेट प्रेसिडेंट को इसका कोई उनको इंफॉर्मेशन नहीं था। जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा तब जाके हमें मालूम हुआ। इसके रिगार्डिंग जो है हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी, हमारे डिसिप्लिनरी कमेटी है, वो उसके ऊपर एक्शन लेगा। और बाकी रहा इसमें डिस्ट्रिक्ट और बजट के बारे में, देखिए हम हमेशा कौम के हित के बारे में बात करते हैं, कौम की भलाई के बारे में बात करते हैं। जितना हो सके बजट के बारे में हम ऑनरेबल एलजी साहब से गुजारिश करते हैं, और रिसेंटली कल ही वो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से मिलके उन्होंने उसके ऊपर डिस्कस किया है। हमें उम्मीद है कि जो रोल हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे एमपी साहब का होना चाहिए था वो नहीं है। एमपी साहब यहाँ से दिल्ली जाके पता नहीं कहाँ गायब है, वो तो पूछना पड़ेगा। मगर हमारे एलजी साहब रिसेंटली अभी मिला है उनसे, तो बजट जो है कि कटौती जो हुआ है वो फिर से रिज्यूम हो जाएगा। और हमारे लीडरशिप भी, हमारे जो स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ है, हमारे प्रेसिडेंट साहब है, वो सब भी इस इशू को जो है हमारे हाईकमांड, पार्टी हाईकमांड से बात करके इसको रिजॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी इसमें सवाल जो था आपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के देखिए हम चाहते हैं कि देखिए लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट ही पहले पुराने हैं, एक कारगिल और लेह। इसमें हम चाहते हैं कि कारगिल में भी 1-2 डिस्ट्रिक्ट और मिले, क्योंकि ये डिजर्व करता है। और इसके लिए हमारे जो संघ के मंडल अध्यक्ष है और उसके साथ हमारे जो वहाँ पैटर्न है संघ के, हमारे जनाब गुलाम साहब, तंगुल हज गुलामात साहब, तो वो भी अभी रिसेंटली 1-2 हफ्ते पहले हमारे स्टेट प्रेसिडेंट से और बाकी हमारे कद्दावर लीडरों से मिलकर इस इशू को बहुत प्रॉपर तरीके से उठाया है। और हम इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं मरकज़ में भी अभी जो कमेटी बना है उसके साथ भी हम उस इशू को टेक अप कर रहा है। और शकर चित्तन के भी हमारे जो मंडल अध्यक्ष वगैरह है उसको भी इस इशू को वो लोग अपने सतह पे जो है वो लोग टेक अप कर रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे पार्टी वर्कर्स हैं, जो हमारे मंडल अध्यक्ष है, उनकी बात को सुना जाएगा, उनके ऊपर मोहर लगा जाएगा। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ हमारे संघ के आवाम और ख़ासकर सिकतन के आवाम से कि आप लोगों के साथ ज़रूर इंसाफ होगा, आप लोगों का आपका हुकूक ज़रूर मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा कमिटमेंट रहा है, चाहे वो हमारे जोजिला टनल को लेके हो, चाहे हमारे यहाँ यूटी देने के हो, और भी बहुत सारे जो भी हमने अपने कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट के ऊपर हम उतरा है। ये हमारे लीडरशिप की क्वालिटी है। खासकर बात करें तो सर इसमें लैंड डिमार्केशन को लेके बहुत इशू है सर, क्या करें? देखिए अभी डिमार्केशन की आप बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक कमेटी बनाया है हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर के कमिटमेंट पे कि इसको तुरंत एक कमेटी बना के 3 महीने के अंदर जो है इसको रिपोर्ट जो है सबमिट करना है। और उस कमेटी में हमारे फॉर्मर रिटायर आईएएस ऑफिसर्स वगैरह भी हैं, और उसमें कारगिल से भी हैं और उसमें लेह से भी हैं।
تو انہوں نے بھی اپنا جو ہے سروے جو ہے وہ ہر جگہ پہ جا کے انہوں نے لیا ہے، ہر بلاک میں جا کے، ہر طبقے سے، ہر ریلیجس آرگنائزیشن سے مل کے، ہر ڈیلیگیشن سے مل کے انہوں نے جو بھی ان کا گریوینس ہے ڈیمارکیشن کو لے کے، انہوں نے پراپر طریقے سے جو ہے ان کی باتوں کو سنا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جو بھی ڈیمارکیشن ہوگا، پہلے جو 1978 میں ہوا ہے وہ ایک بالکل بلنڈر تھا، وہ بالکل ایک کمیونٹی کے اوپر ظلم تھا، اس طریقے کی جو ڈیمارکیشن یہاں پہ بالکل نہیں ہوگا۔ سب کو کانفیڈنس میں لے کے، اس میں بدھسٹ ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے نوربخشا ہو، چاہے اہل سنت ہو، یا اور بھی کوئی بھی طبقہ یہاں پہ ہو، ان سب کو کانفیڈنس میں لے کے ہمارا جو کمیٹی ہے وہ رپورٹ سبمٹ کریں گے، اور ہم امید ہے، ہمیں پورا 100% کانفیڈنس ہے کہ وہ رپورٹ جو ہے کرگل کے ہت میں ہوگا، لے کے ہت میں ہوگا، کرگل کے عوام کے ہت میں ہوگا، لداخ کے عوام کے ہت میں ہوگا، اور ایک اچھا جو ہے ہمیں رزلٹ جو ہے دیکھنے کو ملے گا۔ سر خاص کر اگر بجٹ کی بات کریں تو سر لیہ میں بھی کٹوتی ہوئی ہے سر، لیہ میں تو خاص کر بھارتیہ جنتا پارٹی ابھی وہاں پہ ہے سر، تو کیا کہیں گے سر کہ دونوں ڈسٹرکٹ میں تو کٹوتی ہوئی ہے؟ دیکھیے، کٹوتی تو دونوں ڈسٹرکٹ کے کیپیکس بجٹ سے ہوا ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے جو وہاں کے چیف ایگزیکٹو کونسلر ہمارے ایڈوکیٹ ٹشی گیلسن صاحب نے بھی اس کے اوپر واضح طور پر جو ہے وہ بیانات جو ہے آپ کے میڈیا میں دیا ہے، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اور صفائی جو ہے دینا پڑے گا۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔